اب بجائے اس کے کس بات کو مانتے، قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے پاس نہیں لائے ببینۃ، کوئی واضح چیز، کوئی سند نہیں لائے. تم جتنی باتیں کر رہے ہو یہ اپنے پاس سے کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا سند ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ نازل کیا؟ اور یہ وہ ذہنیت ہے جو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے کہا آپ ایسے کر لیں کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اسے کہیں ایک دن وہ میرے پاس آ جائے بس، اور ایک مرتبہ مجھے آ کر یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تاکہ میں قریش مکہ کو یہ تو کہہ سکوں کہ میرے پاس بھی فرشتہ آیا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ملے ابو جہل سے اور انہوں نے اسلام کے لیے اسے بلایا، بات کی تو اس نے کہا دیکھو بھائی بات ہے صاف، بنو ہاشم نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانے پکائے، ہم نے بھی کھانے پکائے. قریش اور بنو ہاشم نے اپنے مہمانوں کو مکہ میں ٹھہرانا شروع کیا، اپنے گھروں میں ان کے لیے بستر، لحاف، یہ چیزیں تیار کی، ہم نے بھی کی. قریش نے پانی پلانا شروع کیا حج کے موقع پہ، ہم نے بھی کر دیا. اب آخر پہ آ کے قریش کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے، تو ہم اس کا جواب کہاں سے دیں؟ اس کا حل یہی ہے کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ میں اس کا نبی، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں اس کی بات مان لوں گا. یہ چیز انہوں نے بھی کہی. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تمہاری بات نہیں مانیں گے، ما جئتنا ببینۃ، تم کوئی واضح دلیل ہمارے پاس کوئی سند لے کے نہیں آئے، وما نحن بتارکی، اور ہم ہرگز نہیں چھوڑنے والے آلہتنا، اپنے خداؤں کو، عن قولک، صرف تمہارے کہنے پر ہم خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے کہ محض تمہاری بات سے، تمہاری تبلیغ سے، تمہارے کہنے سے ہم اپنے ٹھاکروں کو چھوڑ دیں اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو یہ سچ ہے اور حق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز دکھایا کرتے ہیں، ایک معجزہ اللہ کوئی نہ کوئی انہیں دیتا ہے، وہ معجزہ ان قوم کے سامنے آیا ہوگا جو بھی ہوگا، مگر اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا محض تمہارے جملے سے ہم اپنے خداؤں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہارے پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ہم بالکل تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس ایمان کو قبول نہیں کریں گے، جو چیز بھی ہے ہم تمہیں اس کی اصل حقیقت بتائیں. تم اچھے آدمی تھے پہلے، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو تمہارے پاس فرشتہ آیا ہے، اس نے وحی کی ہے، دی ہے تمہیں، اور تم اس کی تبلیغ توحید کی کر رہے ہو. ان نقول، ہم کچھ نہیں کہتے تمہیں، الا تراکا، مگر یہ کہ الا تراکا تم کو جھپٹ لیا ہے، تم پر کوئی چیز پڑ گئی ہے، بعض آلہتنا، ہمارے خداؤں کی طرف سے، بسوء، برائی نے، ہمارے ٹھاکروں نے بری طرح تمہیں پکڑ لیا، تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں، تم ان کی لپیٹ میں آ گئے. اس زمانے میں بھی یہی بات تھی اور اب تک بھی یہی بات ہے. کسی انسان کو خالص توحید کا پیغام سنا دیں اور کچھ دن بعد اگر اس پہ مصیبت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا کیسے پکڑا ہے، پھر کیسے یہ چیز پیش آئی ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا تھا، فلاں کو برا کہہ رہا تھا، دیکھا انہوں نے کیسا انتقام دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلافت کے دور میں پیسوں کا ایک معاملہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پیش آ گیا، اور غلط فہمی دونوں کے درمیان یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا، انہوں نے کہا اتنا نہیں، اتنے پیسے تھے. تو مدینہ منورہ میں جو قاضی تھے، جب ان کے ہاں یہ بات پہنچی تو انہوں نے دونوں کو عدالت میں بلایا اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قسم کھائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دیے تھے. تو میں ابی کو کہتا ہوں یہ آپ کے پیسے اتنے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس معاملے میں قسم ضروری ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نا میں قسم نہیں کھاتا، اور انہوں نے کہا بس جتنے یہ کہتے ہیں اتنے ہی دے دو. تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو سچے تھے، آپ نے کیوں نہیں قسم کھائی؟ تو کہنے لگے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اگر میں قسم کھا لیتا پیسے تو مجھے مل جاتے، اور فرض کر لو چند دن بعد مجھے کوئی مصیبت آ جاتی تو رعایا اور پبلک یہی کہتی کہ عثمان نے جھوٹی قسم کھائی تھی، خدا نے پکڑ لی.
یہ دانائی تھی. جس مقام کے وہ آدمی تھے اپنی عزت کو بچایا, اپنے آپ کو بچایا کہ کیوں لوگوں میں خام خواہ تماشا بنے, کیوں لوگوں کو اتنی اجازت دیں کہ لوگ ہمارے متعلق باتیں کریں. یہ لوگ اتنے دانا تھے, سمجھتے تھے حکومتیں کیسے کرنی اور کیسے چلانی ہوتی ہیں. یہ انہوں نے کیا کہا, ان نقول اللہ تراک بعض آلہتنا بسوء, انہوں نے کہا ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں پکڑ لیا. اور یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور یہ شاید اپنی نوعیت کا اکیلا ہی واقعہ ایسا ہے کہ کفار مکہ نے انہیں تکالیف پہنچانی شروع کی اور اتنی پٹائی ہوئی کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں, اور مکہ مکرمہ کے کافر ان پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کی طرف سے تجھ پہ پھٹکار پڑ گئی اور انہوں نے تیری بینائی کو چھین لیا. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں, اور اچانک ایک دن وہ صبح اٹھی اور ان کی بینائی تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کہا, ان کا میں نے اللہ سے یہی عرض کیا کہ پروردگار یہ آنکھوں کا نور یہ تیرے ہی قبضے میں ہے, لیکن لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں کہ ان بتوں نے کچھ کیا ہے تو اس کو ثابت کر دے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو ہی ہے اصل مالک. تو اس طرح اللہ نے بینائی لوٹا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا. یہ بچے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی والدہ نے دعا کی, ان کی نگاہ نظر کمزور ہو گئی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ نابینا ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کے متعلق یہ چاہتی تھی کہ یہ تیرے دین کا کوئی بڑا کام کرے, لیکن اب یہ معذور ہو گیا. تو ان کی والدہ کہتی تھی میں نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بیٹے کی نگاہ ٹھیک ہو جائے گی یہ جب بڑا ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی نگاہ لوٹ آئی, ان کی بینائی ٹھیک ہو. یہ اللہ کی طرف سے بھی بعض اوقات انسانوں کے امتحانات ہوتے ہیں, لیکن کافر اور جو بھی مخالف ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آفت اس پر پڑے اور ہم کہیں تمہیں فلاں بت نے فلاں چیز نے پکڑ لیا. یہی چیز انہوں نے کہی. انہوں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو خدا ہیں انہوں نے تجھے پکڑ لیا ہے, اس وجہ سے تو پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے, مجنون ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, ہر وقت ہمیں خدا کی توحید کی طرف بلاتے ہو. اور اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے دیا, قال انی اشہد اللہ, انہوں نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو. اللہ اس بات پر گواہ ہے, ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور جتنی معرفت انسان کی بڑھ جاتی ہے اتنا اس میں ادب اور احترام بڑھ جاتا ہے. اب دنیا کی زندگی میں اس کی مثال لے لیں. بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ باپ ہے ماں ہے, کیسی بے تکلفی ہوتی ہے بچپنے میں, اور جتنا شعور بیدار ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے باپ ہے, اتنا ہی ادب احترام ذرا سا فاصلہ رکھنا یہ سب چیزیں کیوں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ پہلے علم تھا معرفت نہیں تھی, اب علم کے بعد معرفت آ گئی. پہلے وہ جانتا تھا بچہ کہ یہ ماں باپ کچھ ہیں, لیکن پہچان نہیں تھی نا. اب جاننے کے بعد مزید ترقی علم میں ہوئی اور پہچان پیدا ہو گئی. جب پہچان پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسے پتا ہوتا ہے ان کی لمٹس کیا ہیں اور میری کیا. اللہ تعالی کی طرف جب کوئی انسان چلنا شروع کرتا ہے اور خدا کی معرفت اسے حاصل ہونا شروع ہوتی ہے تو جتنا خدا کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا احتیاط بھی بڑھتی چلی جاتی. پہلے اللہ تعالی سے جو حال ہوتا ہے انسان کا, پھر آگے چل کر وہ حال نہیں رہتا. بڑا ادب, بڑا احترام. پہلے تو نماز پڑھتا تھا, فرض پڑھ لیے سنت موقدہ, اور اب نفل کو چھوڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں مالک کسی بات پہ گرفت نہ کر لے. اس کی ذات کا جو حق ہے عبادت کا وہ تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. تو معرفت کے نتیجے میں اللہ پر اعتماد بھروسہ سب کچھ بڑھتا ہے. یہ نبوت ہے, اور نبوت کی وجہ سے نبوت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ انی اشہد اللہ, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ, واشہدوا, اور تم سب اس بات پر گواہ رہنا, انی بریء مما تشرکون, میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ہر اس شرک سے جو تم کرتے ہو. تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو اور تم کہتے ہو تمہارے خداؤں نے مجھے پکڑ لیا اور میں اس کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہوں. میں بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں بالکل تمہاری اس دھمکی میں نہیں آ رہا, اس روب میں نہیں آ رہا, اور تم بھی گواہ رہو. من دونہ ہی, اللہ کے علاوہ, اس کے سوا
اللہ کو چھوڑ دو، یعنی وہ جو کچھ تقدیر اس کی نافذ ہونی ہے وہ تو ہونی ہونی ہے. پھر کیا کرو؟ فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے حق میں کوئی برائی کرو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھ کو مہلت بھی نہ دو، جو تم کر سکتے ہو کر گزرو، جو تم برائی میرے متعلق کر سکتے ہو کر گزرو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر وہ نہ چاہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے خدا کی توحید، اور یہ ہے اللہ کے ساتھ نبوت کا تعلق کہ پوری دنیا، پورا معاشرہ اس کو اکیلا آدمی چیلنج کر رہا ہے اور کہتا ہے جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو، اور اللہ اکیلا پروردگار میرے ساتھ اگر ہے، وہ اس کی تقدیر کوئی نہ نافذ ہو جائے تو باقی تم کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتے. فقیدونی جمیعا، سب مل کے کوئی تدبیر کرو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دینا، جو تمہارے جی میں آئے کرو. اللہ پر توحید کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ہمت پیدا ہوتی، انسان کے دل سے غیر کا خوف نکل جاتا ہے، اور انسان ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہوتا. اور جب ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے آدمی جہاں بھی ہو، وہ پھر وہ کرتا ہے جو اس کا آقا چاہتا ہے. ایک آدمی کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ کہتا ہے میرا رزق اور یہ سب چیزیں خدائی کے ہاتھ میں، کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں، تو وہ اپنے سے اوپر والے آدمی سے ادب احترام کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، کر بھی لیتا ہے، کہتا ہے صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے. اور ایک آدمی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے اوپر بیٹھا ہے رزق تو اس کے ہاتھ میں، اگر اس نے نوکری سے جاب سے نکال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ذہنی طور پر اس دباؤ میں آتا ہے اور پھر وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتا. اور جب اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق مضبوط ہو تو وہ ادب احترام کے دائرے میں رہ کے اپنے سے بڑا کیا کسی سے بھی دنیا میں بات کرتا ہے، اور احترام کے دائرے میں رہ کے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جو بھی ہونا ہے اللہ کی جانب سے ہونا ہے، ان لوگوں کے پاس کیا رکھا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تاتاریوں کا ڈنکا پٹ رہا تھا دنیا میں اور لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ تاتاری آ جائیں گے، اور بغداد کی تباہی اور یہ چیزیں تو خیر بعد میں ہو گئیں، تاتاریوں کے لشکر آ رہے تھے. اور جب وہ شام میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور شیخ جب ان کے دربار میں گئے تو شیخ نے اس بادشاہ سے کہا کہ تم سے تو تمہارے باپ دادا اچھے تھے، ان میں یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ چیزیں تھیں، اور تم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو. اس نے کہا شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ شہر پہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیں حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، اور مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ آپ در حقیقت ہمارے خلاف بغاوت کر کے حکومت لینا چاہتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی قسم ایسے وہ بات اس سے کی کہ ہم نے دربار میں اپنے کپڑے سمیٹ لیے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ابن تیمیہ گئے تو بہت سے علماء کے ساتھ تھے، جب وہ باہر نکلے تو ایک آدمی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا ابن تیمیہ تو ہمارا خون جائز کروا دے گا. اور شیخ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تم اس خیال میں ہو کہ میں لوگوں کو تمہارے خلاف کر کے حکومت پہ قبضہ کر لوں گا؟ واللہ خدا کی قسم یہ ملک و ملک التاتار کلہم، اور تاتاریوں جتنی تمہاری سلطنت ہے، لا یساوی فی السن، میری نگاہ میں ایک ٹکے کے برابر نہیں، ایک پیسے کے برابر نہیں. تم میرے متعلق یہ سوچتے ہو کہ مجھے حکومت کی تمنا ہے اور میں حکومت لے لوں؟ تو جب وہ باہر نکلے علماء نے کہا ابن تیمیہ آج تو تم نے گردنیں اڑوا دینی تھی، ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو شیخ اکیلے اپنے گھر کو چلے گئے. یہ اللہ کی توحید جب انسان میں مضبوط ہوتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان میرا ہے ہی اللہ کے پاس، مجھے اور کس سے تعلق ہی کیا. انہوں نے کہا کر لو جو تم نے کرنا ہے، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا. ربی جو میرا پروردگار ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی پروردگار وہی ہے. تبلیغ انہوں نے یہاں بھی کر دی. ان کا تمہارا بھی پروردگار وہ ہے، میں نے اس پر پورا بھروسہ کر لیا.
توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینے کا بس. توکل کہتے ہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اسباب کو اختیار نہ کرنا یا اسباب کو ناقص اختیار کرنا، یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے وہ کہ ایک آدمی آیا تھا ملنے کے لیے اور آپ نے فرمایا کس چیز پہ آئے ہو؟ اس نے کہا اونٹ پہ. تو آپ نے فرمایا اس کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پہ. آپ نے فرمایا عقلھا، جاؤ اور اس اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر فرمایا اب اللہ پہ توکل کرو. اپنی طرف سے کام پورا کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اسباب کو درمیان سے ہٹا دے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا حال ہی یہ ہو جاتا ہے، اور جس آدمی پر جس حالت کا غلبہ ہو جائے نا اس کے ساتھ حکمت سے بات کرنی چاہیے. غلبہ حال میں فتووں سے کام نہیں چلتا. بہت سے لوگ ہیں کسی ایک حالت کا غلبہ ہو گیا، کسی پہ خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، کسی آدمی پہ اللہ سے امید کا غلبہ ہو جاتا ہے، کسی آدمی پر دولت کمانے کا غلبہ ہو جاتا ہے. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اس ایک مقصد کے علاوہ کسی طرف سوچتا ہی نہیں ہے. یہ غلبہ حال ہے اس پہ. اور جس آدمی پر جس حالت کا غلبہ ہو جائے اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے کہ اسے اس حال سے نکالا جائے، وگرنہ وہ انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے، دیہاتی آدمی سادہ ہندوستان کا بیچارہ، اور اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دے میں کوئی گناہ کر لوں. تو انہوں نے کہا کیوں گناہ کر لو؟ کہنے لگا حضرت اب تک تو کوئی ایسا گناہ ہوا نہیں تو ڈرتا ہوں قیامت میں کہیں جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کہیں کیوں نہیں گناہ کر کے لائے، تو کیا کروں؟ تو حضرت فرماتے تھے مجھے سمجھ آ گئی کہ اس پہ حال کا غلبہ ہے، وگرنہ انسان اپنی حقیقت دیکھے تو ہر وقت گناہوں میں ہی رہتا ہے، مگر اس پہ ایک حالت کا غلبہ ہو گیا. بہت چیزیں ایسی زندگی میں پیش آتی ہیں تو لوگوں کو اس غلبہ حال سے نکالنا چاہیے. یہ چیز نہیں ہے کہ انسان فتویٰ دے دے کہ یہ حرام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں. اس کو اگر صحیح رکھنا ہے تو اس حالت سے نکالنا ضروری. ایک آدمی پر غصے کا غلبہ ہے، بات میں اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جب اسے غصہ آیا اب اس سے لڑ پڑو، بلکہ جب اس کے مزاج ٹھنڈا ہو جائے پھر اسے بتانا چاہیے کہ غصے میں کیا چیز غلط تھی، کیا چیز صحیح ہوگی، تم نے کیا کیا. تو بعض لوگوں پر حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے بھروسے پر بیٹھ کے ایسے آدمی کو سمجھانا بڑا ہی دشوار ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں اگر حالت کا ایسا غلبہ ہو جائے تو اللہ اپنے بندوں کو تھام بھی لیتا ہے. اور دوسری چیز ہے کسی انسان کے ہوش و حواس برقرار ہو، نارمل لائف گزار رہا ہو، اور پھر وہ کسی ایکسٹریم کی طرف چلنا شروع کر دے. یہ جب چلنا شروع کر رہا ہے یہی روک دینا چاہیے کہ نہ کرو. یہ اس حالت کا غلبہ تم پہ ہو جائے گا جس کو سنت کے خلاف سے تعبیر کیا جائے گا. مثلا ایک آدمی وہ کہتا ہے جی میں خدا کے دین کے لیے کام کرتا ہوں اور میں جاب نہیں کروں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو کوئی دوست تم دعوت کر دو تو میں تمہاری دعوت پہ اتنا خوش ہو جاتا ہوں، تو اللہ نے رزق کا سارا بندوبست کیا ہوا ہے لہذا میں کوئی جاب نہیں کروں گا، میں دین کا کام کروں گا. یہ اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اللہ کے معاملے کو بندوں کے ساتھ قیاس کر لیا. سیدھی سی بات ہے کہ بھی تمہارے دوست نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم 8 بجے رات کو جاؤ گے وہ کھانا کھلائے گا. اللہ نے کس جگہ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، 30 پہ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے؟ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دے گا، لیکن خدا نے کوئی وقت متعین نہیں کیا. جب وقت متعین اللہ نے نہیں کیا تو
تو یہ جو استرار اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہوگا، فرض نماز سے بھی جاتا رہے گا، ایمان سے بھی جاتا رہے گا. تو ناقص مثال تھی نا کہ وہ کہتا ہے کسی دوست نے جب وعدہ مجھ سے کر لیا ہے، اور میں اس پہ یہ تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کی ہے. وہ کہتے ہیں دوستوں کے وعدے اور اس قسم کی مثالوں سے اللہ پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ دوست نے تو بتایا ہے کہ وہ تمہیں کھانا 8 بجے رات کو فرض کر لو کھلا دے گا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کتنا کھانا کھلائے گا. تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو نہیں بتایا، نہ اس نے بتایا ہے کہ کب وہ تمہیں یہ پیسے اور رزق دے دے گا، اور نہ یہ بتایا کہ کتنا دے دے گا. ممکن ہے سوکھی روٹی اور پانی دے دے کہ چلو جیتے رہو، اور ممکن ہے پلاؤ دے دے، کیا پتا ہے. یہ توکل کا ناقص تصور ہے، اور اس کو صوفیہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تشریح سے لکھا ہے، خاص طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو اس طرح کے حضرات تھے جنہوں نے فلسفے کو اچھی طرح خوب کھنگالا ہوا تھا اور پھر ان چیزوں کو پڑھتے رہے، انہوں نے توکل کے اس ناقص تصور پر بحث کی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں لوگوں کو مارتے تھے اور نکال دیتے تھے، کہتے تھے اب بیت اللہ میں نہیں رہو. اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ کچھ لوگ بیت اللہ میں رہنا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نکالو انہیں، بس حج ہو گیا چلیں اپنے گھر. تو کسی نے کہا امیر المومنین یہ خدا کی عبادت کے لیے رکنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر مسلمان یہیں رکنا شروع کر دیں گے تو یہ تجارت جا کر کون کرے گا، اور منڈی میں کون بیٹھے گا، اور یہ مسلمانوں کا باقی معاشرہ کیسے چلے گا. اور اگر یہ چیز میں آج اجازت دے دوں تو تم دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ یہ حرم بھرتا چلا جائے گا اور مسلمانوں کے کام رک جائیں گے. یہ حکمت بالغہ تھی اور دانائی تھی کہ انہوں نے کہا لوگوں کو بھیجو، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ توکل کا صحیح تصور تھا. اس لیے یہ جو تعریف اس کی کرتے ہیں وہ یہی کہ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب پورے اختیار کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ان اسباب کے بعد جو نتیجہ ہے اگر میری کوشش کے باوجود میرے حق میں نہ ہوا تو بھی میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. کوشش ساری کر لی جو آپ کے لیے فرض کر لیں، کسی آدمی نے اپلیکیشن بھی بھیج دی، کوالیفائی بھی کرتا تھا سب کچھ، اور پورا یقین تھا کہ مجھے یہاں جاب مل جانی ہے. رزلٹ جب آیا تو پتہ چلا کہ نہیں ملی. اب وہ آدمی دل سے اطمینان میں ہے کہ چلو اللہ کو یہی منظور تھا. یہ ہے توکل. اور اگر دل سے اضطراب پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں یہ بشری تقاضا ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، دل میں ہوتا ہی ہے آدمی کے قلق دکھ رنج پیدا ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، نہ اللہ کی شکایت کرے. بس یہ توکل کا صحیح مقام ہے جو شریعت نے بتایا. انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا. ربی و ربکم، جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار. ما من دابۃ، اور اس زمین پر کوئی رینگنے والا بھی نہیں ہے. سب سے کم جانور جو ہے وہ رینگنے والے ہی ہوتے ہیں نا، حشرات الارض جنہیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جانور بڑھتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ما من دابۃ، اور اس زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو زمین پہ رینگ ہی رہا ہو، وہ کیڑا، وہ چھوٹا سا مکوڑا، کوئی بھی جانور. اور اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے چلتے جاؤ، الا مگر ہوا اللہ کی ذات ہے، آخذ بناصیتھا، جس اللہ کے ہاتھ میں اس چیز کی پیشانی ہے. پیشانی کا مطلب یعنی یہ انسان، اس کی ذات، یہ جانور، یہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں نہ. آخر بناصیتھا، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ترجمہ یہ بنا کہ ما من دابۃ، اور کوئی جانور، کوئی رینگنے والا اس دنیا میں ایسا نہیں ہے، الا مگر ہوا اللہ ہے، آخذ پکڑنے والا بناصیتھا، اس کی پیشانی. یہ کنایا اور اشارہ ہے قبضے کی طرف، تصرف کی طرف، نفع اور نقصان کی طرف، کہ اس کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا نفع اور نقصان یہ دونوں میرے پروردگار کے ہاتھ میں نہ ہو. اسی لیے عرب جب کسی انسان کی مکمل اطاعت، سرنڈر کر جانا کسی قوم کا، کسی لشکر کا، کسی فرد کا، اس کے لیے یہی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی پیشانی پکڑ لی، فلاں نے فلاں کے لیے پیشانی جھکا دی. قرآن نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے نا
کہ رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے اس آدمی پر غور کیا ہے جو میرے بندے کو منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے؟ اگر یہ شخص صحیح ہوتا اور لوگوں کو تقویٰ کی تلقین کرتا، کیا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیں گے اور ہمارے فرشتے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ، پیشانی بھی ایسی جو اس شخص کی ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے کل نماز حرم میں پڑھی تو دنیا دیکھ لے گی کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے کہا ابو جہل کل اگر آیا حرم میں اور اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو خدا کی قسم اللہ کے فرشتے اسے پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور مکہ والے دیکھ لیں گے پھر فرشتے ہوتے کون سے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے سند الزبانیہ، اور زبانیہ جو ہمارا فرشتہ ہے یہ اس کا نام فرمایا، ہم اس کو حکم دیں گے کہ پکڑو اسے۔ اور وہ جہل آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جسے کہتے ہیں نبض لوگوں کی رکی ہوئی تھی کہ اب ہوگا کیا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں، نہ وہ جہل باز آ رہا ہے، اور ادھر سارے عرب دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے اور وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا اب ہوتا ہے، اور وہ آگے بڑھا اور پھر پیچھے کو بھاگ پڑا اور بالکل اس کا چہرہ رنگ اڑ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے، تو بڑی دعوے کرتا تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم اس کے اور میرے درمیان آگ آ گئی، اور خدا کی قسم اونٹ آ گئے، اور خدا کی قسم ایسی مخلوق آ گئی جو میں نے نہیں دیکھی تھی، اور وہ تو مجھے پکڑنے لگے تھے، میں پیچھے بھاگا۔ تو ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ تو پیشانی انہوں نے کہا اللہ کے قبضے میں ہے، جو بھی چیز ہے ان ربی میرے پروردگار نے اس کی پیشانی کو تھام رکھا ہے، یعنی کوئی آدمی جو بھی حرکت اس کائنات میں ہو رہی ہے سب کی سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کر گزرو جو تم نے میرا کرنا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا پروردگار صحیح راہ پر ہے۔ یا تو اس کا ترجمہ تشریح یہ کی جائے کہ میرا پروردگار صحیح راہ پر ہے، یعنی اللہ نے جو راستہ ہمیں دیا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرے پروردگار کی راہ صحیح ہے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہے۔ جو عقیدہ اللہ نے توحید کا دیا ہے اور میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں بالکل ٹھیک یہی راہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کی راہ کوئی راہ نہیں۔ اور یا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ یہ جن چیزوں کی عبادت کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو اور میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کر گزرو جو کرنا ہے، تو میرا پروردگار عدل کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم حسرت پوری کر لو۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب معاملہ ہے، جب حق اور باطل کی ٹکر لگتی ہے تو خدا باطل کو پورا موقع دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، کوئی حسرت کوئی ارمان جی میں باقی نہ رہے کہ کاش یہ کر لیتے یہ کر لیتے۔ بالکل آخری لمحے تک خدا باطل کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور جب باطل کے پاس کوئی حربہ نہیں رہتا تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اہل مکہ تنگ کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، ساری چیزیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری دن انہوں نے کہا اس شخص کو قتل کر دو، اور وہ گھر آئے، گھیرا انہوں نے ڈال لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں۔ یہ آخری چیز تھی جو مکہ والے کر سکتے تھے۔ اللہ نے پوری کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ اچھا کر لو، کس حد تک تم جا سکتے ہو، کوئی حسرت تمہارے جی میں رہے۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چھوڑ دے اور وہ دن بدن گناہوں کے موقع اسے ملتے رہیں، اور وہ گناہ در گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو ڈھیل اسے ملی ہوئی ہے وہ سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو اس کے پروردگار نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جس دن وہ آخری گناہ تک پہنچ جائے گا اس دن ایسی پکڑ ہو جائے گی کہ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر آدمی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ جو ظلم اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان مظلوموں کا بھی کوئی پروردگار ہوتا ہے یا نہیں، ان کا بھی کوئی رب ہوتا ہے یا نہیں، ان کی بھی تو کوئی سنتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے من وسع علیہ دنیا ہو، جس کو خدا دنیا میں ڈھیل دے دے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اسے اتنی سمجھ نہ آئے، اتنی عقل ٹھکانے میں نہ آئے کہ یہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے، فہو مخدوع نہ نقلے، تو اس جیسا بے وقوف کوئی نہیں۔ وہ عقل میں مارا گیا، دھوکہ کھا گیا، تو خدا کبھی کبھی ڈھیل ایسے ہی دے دیتا ہے۔ اور اللہ جب عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، پھر اس آدمی کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم میری اس تبلیغ سے، توحید کے پیغام سے منہ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، میں تو تم تک پہنچا چکا، مَا اس اللہ کی توحید کو، أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جس کے ساتھ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، جس پیغام کے ساتھ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا، میں اس پیغام کو پہنچا چکا۔ اب آخری چیز آ گئی، تم میری دعوت سے منہ پھیر رہے ہو، تم نہیں خدا کی توحید کو مان رہے، تو میں بالکل اب الگ ہو رہا ہوں، میں نے تو جو میرا پیغام تھا تم تک پہنچا دیا۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 2 4 مرتبہ سچائی کو واضح کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹے یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، اور زیادہ پیچھے نہیں پڑتے۔ وہ کہتے ہیں اب اسے چھوڑ دو، سمجھا دیا ہے تو 4 بار، بس اتنا کافی تھا، اور اس کے بعد وقت سے خود بتا دے گا کہ کیا اوپر ہے کیا نیچے ہے۔ اور وقت جن کو عقل سکھاتا ہے نا، وہ عقل بڑی پائیدار ہوتی، پڑتی ذرا مہنگی ہے، پیسے ایسے زیادہ لگ جاتے ہیں، مگر ٹائم جس کو عقل سکھاتا ہے نا، یہ عقل بڑی بڑی پائیدار ہوتی ہے، زندگی بھر بے وقوفی نہیں کرتا، پتا ہوتا ہے کہ ٹائم سے سیکھا ہوا ہے۔ اس لیے آدمی خود سمجھ جائے بجائے اس کے کہ زمانہ اس سے سمجھائے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں خدا کی توحید بتا دی ہے، ما ارسلت بہ الیکم، جس کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا تھا، تم نہیں سمجھتے تو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور میرا پروردگار قائم مقام بنا دے گا، قومن غیرکم، تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور بستیاں آباد ہو جائیں گی، تم مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، تمہارے بعد اللہ کوئی اور بھیج دے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو، خدا کو کوئی نقصان تم نہیں پہنچا سکو۔ یہ ان مشرکین کی ذہنیت بھی عجیب ہوتی ہے کہ اگر ہم نے خدا کی عبادت نہ کی تو پھر خدا کو کون پوچھے گا، پھر خدا کی عبادت کون کرے گا؟ گویا سودا ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور خدا کی خدائی چلتی رہے۔ انہوں نے کہا خدا کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہیں مٹا کر ایک اور قوم لے آئے گا۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ اس امت کو بھی کہہ دیے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اور اے مسلمانوں اگر تم خدا کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر ایک نئی قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ آئی، خلافت راشدہ کے بعد اموی آئے، اور جب امویوں نے زیادہ ہی سر اٹھا لیا تو اللہ نے ایک اور قوم کو بدل دیا، عباسی آ گئے، اور یہ عباسی تو اتنے چڑھ گئے تھے، توبہ توبہ، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہاری حکومت پہ زوال، کہتے تھے نہیں، ہم سے تو حکومت اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے لیں گے، اتنے بے فکر ہو گئے تھے۔ دنیا میں بڑے کام ان عباسیوں نے کیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اور ابن اسیر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بغداد میں اوپر گیا، یہ ابن اسیر ان مورخین میں سے ہے جنہوں نے بغداد کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس نے لکھا ہے کہ میں بغداد کی تاریخ کیا لکھوں، میں کئی مرتبہ سوچتا رہا، اور پھر کہتا ہے کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، اور کاش بغداد کی تباہی سے پہلے میں مر جاتا، اور کاش ایسے ہوتا اور ایسے ہوتا۔ اور میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ تم بغداد کی تاریخ اگر نہیں لکھو گے تو بھی دنیا لکھے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس تباہی کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم لکھ دو۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں نے بغداد کی تباہی کو دیکھا، اور اس سے پہلے ہم کچھ دوست پکنک منانے پہاڑوں پر گئے، تو جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی،
اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. تو میں ذرا قریب ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پروردگار یہ مسلمان جن کا دعویٰ ہے کہ وہ تیری بہت قریبی مخلوق اور تیرے بہت قریبی بندے ہیں، انہوں نے اللہ دنیا کا جینا تنگ کر دیا، تو کیا کبھی تیرا قہر ان پہ آئے گا؟ کبھی تو خدایا ان مسلمانوں کو پوچھے گا انہوں نے کس کس طرح دنیا میں مظالم شروع کر دیے ہیں. تو کہتے ہیں اس درد سے وہ دعا مانگ رہا تھا کہ میرا اس پکنک میں دل بجھ گیا اور میں نے کہا یہ بد دعائیں جو ہیں نا یہ کوئی رنگ لا کر رہیں گی. اور پھر رنگ آ گیا، وہ تاتاری آ گئے، اللہ نے قوم ہی بدل دی. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دینے والے تھے چارج کہ حکومت اب حضرت آ کے لیں گے، کام مر کھپ گئے، ختم ہو گئے. ان تاتاریوں کو خدا نے ایک صدی کے اندر اندر اسلام کی توفیق دے دی. تاریخ میں اب تک 1400 برس 1500 برس میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے عجیب واقعہ کوئی ہوا ہو. اللہ نے اس قوم کو بدل دی. تاتاری انہوں نے سلطنت تقسیم کر لی اور جو ایک خلافت تھی وہ 4 جگہ مسلمانوں میں ہو گئی. جب انہوں نے اس سے منہ پھیرا ترک آ گئے، ترکوں کو اللہ نے خلافت دے دی. اور ترکوں کی خلافت کے بعد اب تک کوئی قوم ایسی مسلمان نہیں ہوئی جو پوری مسلمان ہو جائے اور اللہ اس دنیا میں مسلمانوں کے حالات پلٹ. پچھلے 300 برس سے اسلام کو خون چاہیے نیا، اور اب تک پتہ نہیں اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ کوئی قوم مسلمان ہو اور اس کا تازہ خون ملے تو اسلام میں پھر سے طاقت آئے. اب پچھلے 300 برس سے کوئی قوم مسلمان نہیں ہوئی، اور جب تک کوئی قوم مسلمان نہیں ہوتی، 10 20 50 ہزار آدمی مسلمان نہیں ہوتے، مسلمانوں کا اٹھنا اب بڑا مشکل ہے. اور اس سے مکمل بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. یہ جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا کہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور خدا کوئی قوم لے آئے گا، ہمارے یہاں مجموعی اعتبار سے لوگوں نے نہیں سوچا کہ اب مسلمانوں میں وہ دم خم نہیں رہا، ان کے گھٹنوں میں جان نہیں رہی. کسی قوم پر محنت کرو، 10 20 ہزار فرض کر لو گورے کہیں مسلمان ہو جائیں کہ 50 ہزار گورے مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا کے حالات پر فرق پڑ جائے. یہ نیا خون نہیں مل رہا. بڑے بڑے اچھے لوگ تھے حیدرآباد والے، آپ 1000 برائیاں نظام میں نکالیں، میر محبوب علی ایسے اور عثمان علی ایسے. ہم کہتے ہیں ایک جو کریڈٹ انہیں پہنچتا ہے کسی کو نہیں پہنچتا. ان لوگوں نے حیدرآباد میں بڑی بڑی بلڈنگز یہ چیزیں اپنے زمانوں میں بنا دی، کرائے پہ گھر لے لیے. انہوں نے کہا پورے انڈیا میں کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، وہ ہمارے یہاں آ جائے اور یہاں آ کر گھروں میں رہے. ہم ہر مہینے اسے کھانا تو فری ہو گیا، ہر مہینے کچھ پیسے بھی دے دیں گے، اور اپنے گھر والے اگر اس کو قبول کریں تو واپس چلا جائے، وگرنہ یہاں رہے اور علماء سے اسلام کی تعلیم حاصل کرے، علم سیکھے. کتنے لوگ مر گئے بیچارے. وہیں حیدرآباد میں ہندو تھے مسلمان ہو گئے تھے، کسی نے قبول نہیں کیا. اب کہاں ہیں وہ ادارے؟ ہم نے اسی امریکہ میں دیکھا کہ پہلی بار تھوڑی ہیں، شاید 6 7ویں مرتبہ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اب اسے کہیں بھیجو تاکہ اسلام کا علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اسے کوئی سمجھائے کہ اسلام چیز کیا ہے. اسے پکڑو، اس کی کوئی تربیت ہو جائے، 6 مہینے سال کوئی کورس کروا دیجئے اسے. کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان غیر مسلموں کو بھیجا جا سکے. اس کی کوئی فکر نہیں. ایک اللہ کے بندے کو یہ ہوش آ گئی تھی، علامہ اقبال کو، اور اقبال نے کہا تبلیغی کالج لاہور میں قائم کریں، اور انہوں نے کر بھی لیا. اور انہوں نے کہا گریجویٹ جو بچے ہمارے کرتے ہیں ان کو 2 سال کے لیے مجھے دے دو اور میں اسلام کو انہیں پڑھاؤں. اور دیگر علماء نے بھی ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس ادارے کو مل کے چلاتے ہیں. اور اقبال نے کہا کہ ان بچوں کو، ان لڑکوں کو گریجویشن کے بعد 2 سال اسلام پڑھا کے میں چاہتا ہوں یورپ میں جائیں اور جا کے اسلام کی تبلیغ کریں. اور اقبال نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا انگلینڈ میں جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے انگریزوں کو مسلمان کریں اور انہیں اسلام کا اصل پیغام پہنچائیں. فکر تھی، سب کچھ ہوا، اور 1 سال وہ کالج چلا. اس لیے کہ جو نواب جنہوں نے پیسے دینے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا
بلڈنگ کرائے پہ لے لی، 1 سال کے بعد وہ پیسے سب نے نہ کر دی، ان کا جی ہم اب دے نہیں سکتے، تو پھر کہاں سے وہ کالج چلتا؟ یہ چیزیں اب بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ مسلمان اس پلاننگ کے تحت گئے ہوں اور کام کیا ہو کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں کہیں سے مسلمان کرو، یہ تازہ خون مسلمانوں کو ملے، اس اسلام میں آئے گا، پھر یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ٹھیک نہیں ہو ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئیں گے، مگر 300 سال سے اب جو نہیں آئی تو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا اللہ اس قوم کو لائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور لوگ مسلمان ہو جائیں، اور یا یہ کہ مسلمانوں کو پہلے صفایا ہو جائے اور پھر کوئی قوم ایسی آ جائے جس کو خدا اسلام کی توفیق دے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے، اور مفتی صاحب نے کم سے کم بھی 25 سال ہندوستان میں محنت کی، وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور ہندوؤں کے شودر یہ جو بالکل کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں ان کے یہاں جاتے تھے، مفتی صاحب کھانا کھاتے تھے، دلی میں جلسہ ہوا اور شودر اتنے اکٹھے ہو گئے آخر پہ کہ مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے شودر کو کہا پانی پیو، اس سے پانی پیا، مفتی صاحب نے وہی پانی پیا، اس نے کھانا کھایا اسی سے، اور کہا بھائی ہمارے مذہب میں تمہاری وہی حیثیت ہے جو میری حیثیت ہے، تم بھی پڑھ لکھ کے مفتی بن سکتے ہو، میں بھی آج مفتی ہوں پورے ہندوستان میں، میری بھی حیثیت۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہندوستان میں 1930-40 میں اگر کوئی کہتا تھا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب، اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قوم کے اعتبار سے حجام تھے، نائی تھے۔ اور مفتی صاحب نے جب دلی میں جلسہ کیا اور اندازہ ہوا کہ یہ 10-20 ہزار سارے شودر مسلمان ہو جائیں گے، تو گاندھی جی نے پھر دورہ شروع کیا، اور گاندھی سمجھ گیا کہ اتنے زیادہ اگر مسلمان ہو گئے ہندوستان میں تو پھر کیا ہوگا۔ اس نے جا کر سب شودروں سے کہا کہ تمہیں کون کہتا ہے کہ تم کم ذات کے ہو، آپ تو ہری جن ہیں۔ ہری جن کا مطلب خدا کے بیٹے ہو، خدا نے تمہیں جنم دیا۔ بس وہ بات پھر پلٹ گئی۔ اس وقت آصف علی تھے اور وہ وکیل تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ وہ ملحد ہے، دہریہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ آصف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے زیرک، دانا اور اس امت کے حالات پر گہری نظر رکھنے والا دلی میں مفتی صاحب سے بڑا آدمی نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے میں اسلام پہ اعتراض کرتا تھا اور عمر بھر اعتراض کرتا رہا، اور لوگوں نے مجھے کفر کے فتوے دیے، اور ایک میرا ٹھکانہ تھا مفتی صاحب کی ذات، اور میں ان کی مسجد میں جاتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا، وہ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ فضول چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود مفتی صاحب نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، میں اسلام پہ اعتراض کرتا رہتا تھا، اور وہ ایسے جواب مجھے دیتے تھے کہ مجھے چند دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کا جتنا علم ہے میں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو ٹریجڈی ہے نا، اب اسے مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں آ کے بستے ہیں ان ممالک میں، اور انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ جن قوموں میں ہم بس رہے ہیں اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہماری نسلوں کا آگے کیا حشر ہوگا۔ مگر صاحب یہ کیوں سوچیں، انہوں نے تو اس وقت نہیں سوچا جب ان کے پاس حکومتیں تھیں۔ اسپین میں بس یہی خوش فہمی رہی کہ ہماری حکومت ہے، ہمیں کون اکھیڑ سکتا ہے، اور 20-30% تھے، باقی تو سارے عیسائی تھے نا، یہودی، انہوں نے مسلمانوں کو ایسا دیس نکالا دیا، نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ مغلوں میں بھی یہی حال تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کروڑوں کے حساب سے جو آبادی ہندوؤں کی ہے ان کا بھی تو کچھ کرو، ان کو بھی تو اسلام میں کس طرح لاؤ، وگرنہ یہ کل کو سلطنت اکھڑ جائے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو جن چیزوں کے متعلق بتاتے رہے ہیں، وہ سیاست کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے، یہ ہیں الفاظ۔ انہوں نے کہا یستخلف ربی قوما غیرکم، اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی، ولا تضرونہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور میرا پروردگار ہر چیز پر پورا نگران ہے، وہ نگہبان ہے۔ نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، نہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، تو تم نے جو کرنا ہے سو کر لو۔ ولما جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا عذاب آ گیا، بس یہ آخری چیز ہو سکتی تھی، انہوں نے بتا دیا، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے فرمایا پھر جب ہمارا عذاب، ہمارا حکم آ گیا، حکم سے مراد عذاب، نجینا ہودن،
ہم نے اس ہود علیہ السلام کو نجات دے دی. والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ہم نے انہیں بھی بچایا. برحمت منا، ہم نے انہیں بچایا اپنی رحمت کے ساتھ. اس پہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں مدارک میں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے سنا، ہمارے شیخ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں بچایا ان کے اعمال کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت انسان کے سارے اعمال اور عقائد سے بلند و بالا چیز. کبھی بھی اپنے اعمال سے نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ میں ایسا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کچھ نہیں ہے، چپ رہے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ اپنے کلام کے نتائج کو مرنے سے پہلے بھی دیکھ لیتا ہے. اس لیے کبھی دعویٰ نہ کرے، نہ دعویٰ کرے نہ اس کا امتحان. جو دعویٰ کرے گا اس کا امتحان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنی رحمت سے بچایا ہے انہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے. اور اس سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا وانت یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آپ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی بخشے جائیں گے، آپ نے جو اتنی نیکیاں مراد یہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کو ایک انگوٹھے اور انگلیوں سے پکڑ لیا ایسے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ، خدا اپنی رحمت سے ڈھانپ کے لپیٹ کے مجھے جنت میں لے جائے، بس کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اعمال کرتا رہے نیکی کے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں بچایا اپنی رحمت کے ساتھ. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں کیا کیا؟ نجات دی. ہم نجات دیں گے من عذاب غلیظ، ایک ایسے عذاب سے جو غلیظ ہے، گاڑا ہے. اس آیت میں دو جگہ آ گیا. پہلے آیا نجینا ہودم والذین آمنوا معہ، ہم نے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا، اور پھر آ گیا ہم نے ہود کو بچایا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ دو جگہ نجات کا کیوں کیا کہا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں پہلی نجات سے مراد وہ عذاب جو خدا کا آیا تھا اس سے نجات دی، اور دوسری نجات سے مراد یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کا جو گاڑھا عذاب ہے اس سے نجات دیں گے. غلیظ عربی میں غلظہ کسی چیز کا گاڑھا ہونا، اور عام طور پر یہ مادی چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. مثلا پانی ہے، اس میں پتے ملا دیے، اس میں شربت ملا دیا، تو پہلے سادہ پانی تھا، آپ سادہ پانی ہونے کے بجائے عرب کہیں گے یہ غلظہ اس میں آ گیا، یعنی غلیظ ہو گیا، یعنی گاڑھا ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ ان چیزوں کے لیے بھی آتا ہے جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، صرف ہم تصور کر سکتے ہیں. بڑا دن، بڑے عذاب کا دن، تو ہم انہیں اس دن بھی نجات دے دیں گے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کی قوم پکڑی گئی، آخرت میں بھی پکڑی گئی، اور یہ لوگ دنیا میں بھی نجات یافتہ اور آخرت میں بھی. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا تھا. یہ تِلْكَ عَادٌ جو فرمایا نا، تو یہ اشارہ ہے اس لیے کہ یہ قصہ جو عاد کا ہے، عاد اولا کا، یہ اہل مکہ بھی سن لیں. وہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس حقانیت کو وہ رد کر رہے ہیں، یہ عاد ان سے بڑی قوم تھی، جسم کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اور ان کی نہیں چل سکی اور نبوت کا پیغام غالب رہا. ان کے تین جرائم بتا دیے. ایک تو جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا. کفر کی قسموں میں جہد کفر کو سب سے بدتر کفر فقہا نے لکھا ہے. اور جہود کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل مانتا ہو کہ یہ بات سچی ہے، اور اس کے باوجود ضد کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، کبر کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ حق کو ٹھکرا دے. ایک آدمی ٹھکراتا ہے حق کو، اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ پھر بھی ہے کفر لیکن کم درجے کا. بدترین قسم یہ ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، کون آدمی صحیح ہے، کون آدمی غلط ہے، اس کے باوجود نہ مانے کہ ہمیں ہیٹے ہو جائیں گے، میری بات نہیں رہے گی،
اس کی ذات چھوٹی ہے، بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں، وہ عمر میں چھوٹا ہے، وہ مرتبے میں چھوٹا ہے، کیوں اس کی مانے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی حق کے، سچائی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس قانون سے، اللہ کی اس قانون سے بلند و بالا سمجھتا ہے کہ میں سچائی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہی چیز جب آ جاتی ہے کافر میں تو اس کا کفر بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے سچائی کیا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا یہ عاد کی حالت یہی ہو گئی تھی، ایک تو یہ ہوئی بات وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیوا لائے ہیں اللہ تعالیٰ جمع کا کہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یا تو یہ تفسیر کی جائے کہ قوم عاد میں ایک سے زیادہ رسول آئے تھے، یہاں صرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے نا، تو ایک سے زیادہ، دو سے بھی زیادہ، کیونکہ جمع ہے پھر تو زیادہ رسول آئے ہوں گے۔ اور یا پھر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایک پیغمبر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اس کا مطلب ہے وہ پورے سلسلہ نبوت کو جھٹلا رہے تھے، اس لیے اللہ نے ایک کی بجائے سب کا ذکر کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، سب پہ ایمان لانا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر پہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اللہ ہم تیرے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی بھی رسول کی رسالت کا انکار کرے گا تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں انسانوں کو بغیر کسی گائیڈنس کے چھوڑ دیا تھا اور خدا کی رحمت ان سے ہٹ گئی تھی، اور یہ الزام درست نہیں ہے۔ واتبعوا، دو باتیں، تیسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے پیروی کی امرا، اس کام کی، کل جبار عنید، انہوں نے پیروی کی ہر اس شخص کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے۔ حق سمجھ آ گیا تھا قوم کو، اس کے باوجود اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے رہے۔ انہیں پتا تھا کفر کیا ہے، لیکن اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے وہ ان کے سامنے نہیں اٹھے۔ اللہ نے کہا یہ ان کا جرم تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حق بات تمہیں پہنچ جائے تو آپ نے فرمایا لا تمنعن رجلا ان یقول بحق اذا علمہ، یاد رکھو کسی شخص کا روب تمہیں اس بات پر نہ لے آئے کہ تم اخلاقی اعتبار سے اتنے گر جاؤ کہ حق کو جاننے کے باوجود تم اس سے کہہ نہ سکو۔ فقبل ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا کر روئے، وقال واللہ قد رأینا اشیاء، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے بڑی بڑی چیزیں حکومتوں میں دیکھی اور ہم ڈر گئے اور ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے لیے تواضع کے طور پہ کہا، وگرنہ وہ ایسے آدمی تھے کہ یزید جیسے جابر لوگوں سے انہوں نے ٹکر لے لی، اور وہ مدینہ منورہ میں جو لشکر آیا تھا اس میں ایک شامی نے انہیں پکڑ لیا اور اس سے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار توڑ دی اس کے سامنے اور انہوں نے کہا تو کر لے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ تو ان کا ابو سعید۔ اس نے کہا اچھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہاں؟ تو اس کے یہ تلوار کیوں توڑی؟ انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو سعید تیری زندگی میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ظالم آدمی تجھ پہ مسلط ہو جائے گا، اور اگر وہ تجھے کچھ کہے تو تلوار اپنی توڑ دینا پتھر پہ، مگر تم تلوار نہ اٹھانا۔ تو میں نے اسی پہ عمل کیا ہے، تو اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ابو سعید میرے لیے دعا کرنا، میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی۔ تو یہ نہیں تھے کہ وہ لوگ ڈر گئے تھے، مگر یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے حق کے لیے کیا تھا اسے کم سمجھتے تھے کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا ہے اس قوم نے بات مانی ہے، کل جبار عنید، ہر جابر حکمران کی، ہر اس کی جو ضدی تھے، مخالف تھے، سرکش تھے، یعنی حق انہیں بھی سمجھ آ گیا تھا، اس کے باوجود ضد نے نبوت کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پھر لوگوں دیکھو اتبعوا پیچھے پڑی، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں بھی لعنتاً، ان پر لعنت، اللہ کا عذاب اس قوم پہ دنیا میں بھی آیا، اللہ کی طرف سے لعنت پھٹکار جو ان پر پڑی وہ اس دنیا میں بھی پڑی، جب تک قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان آیات کو اس قوم پہ عذاب پھٹکار پڑتی ہی رہے گی، جنہوں نے خدا کی توحید کو ٹھکرایا، رسالت کو ٹھکرایا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے دنیا میں تھوڑا چل رہا ہے،
قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. ایسے تھوڑا ہے کہ ظلم سارا ہوتا رہے اور خدا کچھ نہ کرے. وہ دیکھتا ہے اور پھر جب وقت آتا ہے تو اس کے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں لعنت پڑی ہے ان پہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پر بھی پڑے گی. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ دنیا کی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتیں ہم نے ان پر بھیجی تھیں، اور آخرت میں جہنم میں طرح طرح کے عذاب انہیں ہوں گے. الا، یاد رکھو، الا، خبردار. جب کسی کو الارم کرنا ہو تو عرب ایسا جملہ، الا، یاد رکھو، ان عادا کفروا ربہم، یہ قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، کفر کیا تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود، اور یاد رکھو پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی. لعنت کا تو اللہ نے ذکر کر دیا. یہ آخر پہ یہ کیوں کہا کہ قوم عاد پر لعنت پڑی جو قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی؟ وجہ اس کی پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ قوم عاد دو تھی، ایک قوم عاد اولا اور ایک ثانیہ. تو قرآن نے یہاں بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے کہی ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وہ عاد جو عاد اولا تھے. اور اسی کو 27ویں پارے میں آگے چل کے کہا ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد اولا کو، عاد جو پہلی قوم تھی اس کو تباہ کیا. اس کے بعد اب عاد ثانیہ کا تذکرہ ہے. آگے 10 منٹ ہے.